اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذہنی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں۔ آج میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایٹنگ ڈس آرڈرز میں آتا ہے۔ ایٹنگ ڈس آرڈرز ایسی بیماریاں ہیں جس میں لوگوں کو خوراک سے متعلق ذہنی امراض ہوتے ہیں، جیسے کہ انوریکسیا نروزا جس میں لوگ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یا بیولیمیا نروزا جس میں لوگ کھاتے ہیں اور پھر وامٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بیماری ہے نائٹ ایٹنگ سنڈروم، جس میں لوگوں کو رات کو اٹھ کے بھوک لگتی ہے اور وہ اب نارمل طور پر رات کے ٹائم پہ کھاتے ہیں اور میٹھی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اور ڈس آرڈر ہے جس کو آرفیڈ کہتے ہیں، ARFID، اور اس سے بنتا ہے ایوائڈنٹ ریسٹرکٹیو فوڈ انٹیک ڈس آرڈر، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ اگر ہم کریں تو خوراک سے گریز اور پابندی کا عارضہ۔ یہ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے آرفیڈ، جس میں لوگ اور زیادہ تر بچے مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھ کے ان کو پرابلم ہوتی ہے، جیسے پیاز، ٹماٹر، مختلف سبزیاں، پھل، ان کا رنگ دیکھ کے، ان کی ساخت سے، ان کے ٹیکسچر یعنی وہ جس طرح محسوس ہوتی ہیں، ان کی سمیل سے ان کو بہت شدید ذہنی کوفت ہوتی ہے اور ان کو متلی ہوتی ہے، ان کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض کیسز میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں اس جگہ سے، اس ڈائننگ ٹیبل سے، دسترخوان سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایسی کوئی چیز جو کہ ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کو شدید ذہنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ شدید بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ دسترخوان چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ تو تمام سبزیاں جیسے پیاز، ٹماٹر، کھیرے یا کوئی اور مخصوص غذا، اس میں متلی کا آنا، دل خراب ہونا، یہ علامات ہوتی ہیں۔ ناپسندیدہ کھانے کو دیکھتے ہی حقیقی متلی محسوس ہوتی ہے اور قے بھی آ سکتی ہے، اور کمرے سے یا کچن سے یا دسترخوان سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ محض انکار نہیں بلکہ اس میں خوف کا رد عمل ہے۔ بچوں کو، اس قسم کے بچے اس کھانے کو برداشت بھی نہیں کرتے اور اس کے قریب نہیں جاتے، اور سلیکٹیولی کچھ کھانے وہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کھاتے۔ اب ایک اور ڈس آرڈر ہے، ایک اور کنڈیشن ہے جس میں لوگ چوزی ہوتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں، کچھ چیزیں کھاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کھاتے، اور وہ چوزی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ ان کو کوئی دل نہیں خراب ہوتا، ان کو کوئی الٹی نہیں آتی، ان کو کوئی ذہنی کوفت یا پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ نئی چیزیں ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، نیا کھانا آزما بھی لیتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی علامات نہیں ہوتی کہ وہ کھانا دیکھ کر الٹیاں کریں یا کمرہ چھوڑ کے بھاگ جائیں یا دسترخوان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تو جن لوگوں کو آرفیڈ سنڈروم ہوتا ہے، آرفیڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ کھانے کی کچھ مخصوص چیزوں کو دیکھ کے ان کو شدید ذہنی کوفت ہوتی ہے، شدید ذہنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی اوور آل ہیلتھ گرتی ہے۔ ان کو ایسینشیل ضروری جو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، غذائیت سے بھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور مسلسل الٹیاں کرنے کی وجہ سے بھی وزن کم ہوتا ہے، الیکٹرولائٹس امبیلنس بھی ہو سکتا ہے ان کو۔ اور یہ جو کچھ چیزیں نہیں کھاتے تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ میٹھی چیزیں یا ایسی چیزیں کھاتے ہیں
کہ جن سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ڈس آرڈر میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مریض کو الٹیاں ہوتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر ان کے ٹیسٹس کیے جائیں تو ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، HB کم ہوتا ہے، ان میں وائٹامن لیولز کم ہوتے ہیں، B12 B6 فولیٹ لیولز کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ مخصوص چیزیں جو کہ ہم سب کھاتے ہیں ان کو نہیں کھاتے، اور ان کی ریپلیسمنٹ میں ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ جو ان کو وہ انرجی پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کو لازمی دکھانا چاہیے۔ اب اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب ان مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کچھ جسمانی بیماریوں کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی کی الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، تو جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو ان کو الٹی ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کو فوڈ الرجی ہوتی ہے، انڈا کھانے سے یا مختلف ایسی چیزیں کھانے سے ان کو وامٹ ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کو ریفلکس ہوتا ہے، گیسٹرک ریفلکس، معدے کی تیزابیت جو ہے وہ واپس گلے میں آتی ہے، تو اور کچھ لوگوں کو سیلیک ڈیزیز کہتے ہیں جس میں کھانے میں ہمارے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم گلوٹن کہتے ہیں، تو اگر کھانے پینے کی چیزوں میں گلوٹن ہو تو ان کا دل خراب ہوتا ہے، ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور ان کو الٹیاں آتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کی ہمیں پہلے تشخیص کرنی ہوتی ہے، مریضوں کے پراپر ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک نفسیاتی بیماری ہے تو اس کا علاج سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ سائیکیٹرسٹ زیادہ اچھے طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ سائیکیٹرسٹ ان مریضوں کو جلدی آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتے ہیں اور ان کا علاج بھی بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس میں مختلف ادویات بھی دی جاتی ہیں، مثلاً سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز جیسے فلو آکسیٹین یہ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ سائیکو تھیراپی کا بہت بڑا رول ہے اس میں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی، خوراک سے متعلق جو خوف ہے اس کو کم کرتا ہے، اور گریجول ایکسپوجر تھیراپی چھوٹے محفوظ طریقے سے چھوٹے چھوٹے مراحل میں مریض کو ان چیزوں کی ساتھ، یعنی وہ چیزیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے جن سے اس کو گھن آتی ہے یا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو وامٹنگ ہوتی ہے۔ تو والدین کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، ان کو بے عزت نہیں کرنا، ان کو ناشکرہ نہیں کہنا، کھانے کے وقت ماحول کو مثبت اور پرسکون بنانا چاہیے، سٹریس نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ اب تو یہ آج پھر سیلڈ میں پیاز ہے تو اب تو یہ کھانا نہیں کھائے گا، اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، نیوٹریشنسٹ سے لازمی کانٹیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں سلیکٹیو چیزیں کھانے کی وجہ سے، جس طرح میں نے کہا، جسمانی صحت ان کی متاثر ہو جاتی ہے، تو ان کو نیوٹریشنسٹ کو دکھانا چاہیے جو کہ ان کو سپلیمنٹس اور ایسے کھانے کی چیزیں بتاتے ہیں کہ جس سے جسمانی کمی، جو مختلف اشیاء کی منرلز، وائٹامنس، ان کی کمی ہوتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بچہ ہے، آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا کوئی مریض ہے جس کو آرفڈ سنڈروم، آرفڈ ڈس آرڈر کے فیچرز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ یہ بیماری ہے، یہ ناشکری نہیں ہے، یا یہ ضدی پن نہیں ہے، یا یہ مستی نہیں ہے۔ اس مریض کو جتنی ذہنی کوفت ہوتی ہے وہ ان کو انٹرویو کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، اور آپ لوگوں نے شاید اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، لیکن اس کے مریض موجود ہیں اور ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا اگر کوئی مریض نظر آتا ہے تو اسے سائیکیٹرسٹ کو لازمی دکھائیں۔ انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میری ویڈیوز خود بھی دیکھا کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور
مجھے کوئی آپ اگر موضوع بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.